السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان عبداللہ عالمزیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے اسلام کے بنیادی 5 ارکان ہیں. ان میں سے سب سے پہلا رکن یہ گواہی یعنی توحید کی گواہی دینا، اور اس کے بعد نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا. آج کے پروگرام میں ہم پہلے رکن یعنی توحید کا اقرار اس کو لے کے تیسرے کے ساتھ ملائیں گے، رمضان کے روزوں کے ساتھ، کہ کوئی بھی عبادت بجا لانے سے قبل، چاہے وہ رمضان کے روزے ہوں، چاہے وہ بیت اللہ کا حج ہو، قربانی ہو، نوافل ہوں، زکوٰۃ ہو، جو بھی ہو، ان تمام عبادات سے قبل ضروری ہے کہ توحید کو اپنایا جائے، توحید کو سمجھا جائے، کیونکہ توحید ایک بنیادی رکن ہے. جب آپ کسی عمارت کی بنیاد رکھتے ہیں تو اس کی جب بنیاد آپ کی پکی ہوگی تو اوپر جو آپ عمارت بنائیں گے اس کے ساتھ آپ یعنی کتنے آپ اس کو بڑا کریں گے تو اس کے گرنے کا خدشہ نہیں ہوتا. لیکن جب آپ کی بنیاد ہی تھوڑی سی کچی ہو، اس میں آپ اینٹیں کچی لگائیں، یا اس میں آپ جو مٹیریل استعمال کریں اس کو کچا استعمال کریں، یا اس کو یعنی جو بنانے والا ہے وہ تھوڑا سا یعنی اس کو صحیح طرح سمجھتا نہ ہو، جانتا نہ ہو، تو پھر جب آپ عمارت بنائیں گے تو ہو سکتا ہے کہیں آندھی آ جائے، کہیں زلزلہ آ جائے، آپ کی ساری عمارت گر جائے. تو یہی ایک مثال ہے. آج ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح رمضان کے روزے تو ہم رکھ رہے ہیں، لیکن کیا روزوں سے قبل ہمیں توحیدی الہی کو جاننا یہ ضروری ہے یا نہیں. اگر ہے تو کس حد تک یعنی ہمیں توحید کو سمجھنا چاہیے، اور پھر یہ جو رمضان المبارک ہے اس میں ہمیں جو توحید کا کیا میسج ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا. کیونکہ دیگر عبادات ہم نماز پڑھتے ہیں اس میں توحید کا بہت بڑا پیغام ہے، ہم اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں. حج میں ہم جاتے ہیں تو لبیک اللہم لبیک ایک نعرہ ہوتا ہے، ایک صدا ہوتی ہے، ایک آواز ہوتی ہے جو ہم اللہ کے سامنے لگا دیتے ہیں. یہ رمضان کے روزوں میں، رمضان کے مہینے میں وہ کیا میسج ہے جو ہمیں توحید کا میسج دیتا ہے، وحدانیت الہی کا میسج دیتا ہے. بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ میرے معزز دوست، مہمان اور اسکالر، تجزیہ نگار جناب فردوس جمال صاحب تشریف فرما ہے. بہت شکریہ جمال صاحب، آپ تشریف لائے، نوازش آپ کی. تو ناظرین، جمال صاحب کے پاس چلتے ہیں، باقی ان سے باتیں سنتے ہیں. جمال صاحب، کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی عبادت یعنی بجا لانے سے قبل ہمیں توحید کا جو ایک کانسیپٹ دیا گیا ہے، اسلام نے دیا ہے، اس کو سمجھنا بلکہ اس کو اپنانا یہ ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر ہماری یہ عبادت ہو سکتا ہے وہ الٹا ہمارے لیے وبال جان بن جائے. تو آپ ذرا ناظرین کو یہ توحید کا مختصر سا بتا دیں کہ کس حد تک ہمیں توحید کو سمجھنا چاہیے، اور اس حد کو ہم سمجھیں تو ہماری عبادت یعنی پھر ہم اگر اس کو کریں بھی تو وہ کوئی یعنی فائدہ بھی ہو، اور کون سی وہ حد ہے کہ جب اس تک ہم پہنچ جائیں تو ہمارا یعنی ہو سکتا ہے ہماری عبادت ٹھکرا دی جائے، یعنی توحید کمزور پڑ جائے. تو کیا آپ اس کے بارے میں کہیں؟ الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان واکرمہ بالعلم والحلم والبرہان وانعمہ بالتوحید والقرآن. عبداللہ صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ اور بہت مبارکباد ہے آپ کے لیے اور آپ کے چینل کے لیے کہ اس پرفتن دور میں جہاں ہمارے ٹی وی چینلز ریٹنگ کے چکر میں ہوتے ہیں اور بیہودہ قسم کے لچر پن اور سخیانہ پروگرامات ایون کہ رمضان ٹرانسمیشن کے نام سے پیش کرتے ہیں، شان رمضان کے نام سے پیش کر رہے ہیں، تو ایسے چینلوں کی برمار میں آپ کے چینل نے خصوصی طور پہ اہتمام کیا کہ سب سے اہم اور سب سے ضروری اس ٹاپک پہ بات کی جائے، توحید. توحید پہ اگر ہم بات کریں تو توحید دین اسلام کی اساس ہے، جی بنیاد ہے. دین اسلام کی جو ہے بنیاد توحید ہے، اور توحید ہی تمام عبادات جو ہم کرتے ہیں، جمیع عبادات کے پیکر میں توحید روح ہے. اور جتنے انبیاء اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مبعوث کیے ہیں، یعنی جس طرح انسان کے جسم میں روح ہوتی ہے، جی بالکل اسی طرح اگر یہ روح نکال دیا جائے تو جسم کوئی وجود نہیں ہے، جسم مردہ ہے، بیکار ہے. بعینہ یہی تمام اعمال کے پیکر کے اندر جو اصل چیز ہے، میں اختصار کے ساتھ بتا رہا ہوں، زبردست، وہ توحید اس کی روح ہے.
اور جتنے بھی انبیاء اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مبعوث کیے اس دنیا میں، رسول انبیاء، ان سب کا جو اجتماعی مشن تھا وہ توحید تھا. یہ ایک میسج تھا. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 25. سابقہ انبیاء کی شریعتیں مختلف تھی، شریعتوں کے بہت سارے عبادات، نماز، روزے، احکامات مختلف تھے، لیکن ان کا جو اجتماعی محور اور مرکز وہ تھا وہ توحید تھی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جتنے حقوق بندے کے اوپر ہیں، انسانیت کے اوپر اور انسان کے اوپر جتنے حقوق ہیں، ان میں سے پہلا حق جو ہے وہ توحید کا ہے. اور بندگی میں جتنے بھی مطالبات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کیے ہیں، ان میں پہلا مطالبہ توحید اور پہلا حق وہ توحید ہے. اول واجب علی العبید معرفت الرحمن بالتوحید. لیکن توحید کیا ہے، توحید کا تصور کیا ہے، توحید کا کانسیپٹ کیا ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. بدقسمتی سے ہمارے لوگ ماشاءاللہ سے مسلمان بھی ہوئے، مسلمان بھی ہیں، لیکن توحید کو سمجھنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے ہیں. اس کی اہمیت اپنی جگہ پر توحید کے بغیر، جیسے کہ آپ نے تمہید میں بھی کہا، کوئی بھی عبادت وہ قبول نہیں ہے توحید کے بغیر. ٹھیک ہے، توحید مطلوب و مقصود ہے. تو میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے ہم توحید کی مختصر سی سمجھ اور فہم جو ہے وہ ہم ان کے سامنے پیش کریں. توحید کی اہل علم نے جو تعریف کی وہ یہ ہے، توحید کی علمی تعریف اگر ہم کرنا چاہیں، توحید یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کی ربوبیت، اس کی الوہیت اور اس کے اسماء و صفات میں منفرد، یکتا اور اکیلے ماننا اور جاننا، اعتقاد جازم رکھنا، یہ توحید ہے. اگر اس کی مزید تھوڑی سی ہم چونکہ علمی تعریف ہے، مزید اگر اس کی ہم تشریح کریں، توحید ربوبیت کیا ہے؟ توحید ربوبیت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو افعال ہیں، مثلا اللہ تعالیٰ تخلیق کرتا ہے، اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مار دیتا ہے، اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، بارش برساتا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے افعال کہلاتے ہیں. ان افعال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یکتا اور تنہا اور منفرد ماننا کیا ہے؟ یعنی یہ سب اسی کے اختیار میں، اس کے اختیار میں، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. یہ توحید ربوبیت ہے. یعنی اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی نفع و نقصان کا مالک ہے، اللہ ہی اولاد دینے والا ہے، اولاد دینے والا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، کشتی پار لگانے والا ہے. یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے اور کوئی اس میں شریک نہیں ہے. اب ان مضامین کو اگر ہم قرآن میں اٹھا کے دیکھیں، آپ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 61 اور 63 اور سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 87 انہی مضامین کو لیے ہوئے ہیں توحید ربوبیت کے. اور توحید ربوبیت کے قائلین میں، کہنے والوں میں، اعتراف کرنے والوں میں اجمالی طور پہ کفار قریش بھی تھے. وہ بھی توحید ربوبیت کو اجمالاً مانتے تھے. ٹھیک ہے، لیکن تفصیلاً اس میں کلام ہے، اہل علم نے اس پہ کلام کیا ہے. پھر ہم آتے توحید الوہیت کی طرف. توحید الوہیت عبداللہ صاحب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جتنی بھی ہم عبادتیں کرتے ہیں، ہمارے ظاہری عبادات، باطنی عبادات، قولی عبادات اور عملی عبادات، فعلی عبادات، ان سب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے وہ سب عبادات کو خاص کرنا، اس میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کرنا، باقی سب کی نفی کرنا، ایک اللہ کے لیے ثابت کرنا تمام عبادات کو، جملہ عبادات کو، یعنی نظر، نیاز، نفل، سب کچھ، صدقہ، خیرات، سب اسی کے نام پہ. سارے عبادات کو، ظاہری، باطنی، جس کو ہم عبادت کہتے ہیں، وہ اللہ کے لیے خاص کرنا، اللہ ہی کو اس کے لیے وہ سزاوار سمجھنا، اللہ ہی کے شان سمجھنا، یہ کیا ہے؟ الوہیت. یہ توحید الوہیت. اس کے مضامین آپ قرآن میں اٹھا کے دیکھیں. ٹھیک ہے نا، سورۃ الاسراء ہے، سورۃ الاسراء کی آیت نمبر، ٹھیک ہے نا، 23 آیت نمبر ہے. پھر آپ اس کے سورۃ نساء کی آیت نمبر، ٹھیک ہے نا، 60 میرے خیال میں آیت نمبر 36 آیت نمبر، اگر میں اس میں غلط نہ ہوں سر، 36 آیت نمبر یہ سورۃ النساء کی ہے. یہ اس توحید الوہیت کے مضامین کو گھیرے ہوئے. پھر ہم آتے ہیں توحید اسماء و صفات کی طرف، جو تیسرا توحید کا جو ٹول ہے، یا جس کو تیسری قسم ہے توحید کی. اگر آپ اسماء و صفات کی طرف آئیں توحید کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کچھ اسماء ہیں، نام ہیں، کچھ صفات ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے لیے قرآن مجید میں منتخب کیا، ہمارے لیے بیان کیا کہ یہ میرے نام ہے، یہ میری صفات ہیں. یا وہ اسماء و صفات جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے ثابت کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام ہے، یہ صفات ہیں. ان تمام اسماء و صفات کو ان کو کہتے ہیں اسماء الحسنہ
اور صفات العلیٰ ان کو بغیر کسی تشبیہ اور مثال کے جس طرح اللہ کی شان شان ہے ماننا، اس میں پھر کوئی تعریف اور تعویل نہ کرنا، یعنی ہیر پھیر اس کے معنی میں کوئی تعریف اور تعویل نہیں کرنا، اور اس کے حقائق میں کوئی تعطیل نہیں کرنا، اس کا ابطال نہیں کرنا، اس کی نفی نہیں کرنا کہ یہ معنی یہاں پہ نہیں ہے، اور اس کی کیفیت بیان نہیں کرنا۔ کیفیت بیان مطلب اس میں آپ نے تمثیل بھی بیان نہیں کرنی ہے، اس میں اللہ کی کیفیت بھی بیان نہیں کرنی ہے، اس میں تعطیل بھی نہیں کرنی ہے۔ کیفیت مثلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ہم قرآن مجید میں الرحمن علی العرش استویٰ، تو اب ایک آدمی آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر کیسے بیٹھے ہیں، اس کی کیفیت کیا ہے، تو یہ کیفیت ہم بیان نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہ ہے توحید اسماء و صفات۔ توحید اسماء و صفات کے دو بنیادی پہلو ہیں، ایک اس بات ہے، اس بات میں ہم تمام اسماء اور صفات کو جو اللہ تعالیٰ کے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرتے ہیں۔ دوسرا نفی کا پہلو ہے، نفی کا پہلو یہ ہے کہ وہ تمام صفات یا وہ تمام نقائص اور عیوب جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ذات سے نفی کی، یہ صفات میری نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ کو نیند نہیں آتی ہے، اونگ نہیں آتی ہے، ان تمام صفات اور ان تمام اس کی نفی کرنا۔ پھر دیکھیں آپ سورۃ الفاتر کے آیت نمبر 11 اٹھائیں، ٹھیک ہے نا، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اللہ تعالیٰ سمع اور بصیر ہونا، سمیع ہونا، اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، انسان بھی سنتے ہیں، اندان بھی دیکھتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، کہ اس کی طرح کا کوئی نہیں ہے۔ یعنی ہم انسانوں کی یہ سماعت، انسانوں کا یہ جو محدود ہے، اس کو ہم اللہ تعالیٰ کی اس کے ساتھ تشبیہ نہیں دے سکتے، چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اس کی نفی کی ہے۔ ہمارا دیکھنا یہ ہماری سمجھ کے لیے، ہمارے فہم کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ چیزیں بتائی ہے، ورنہ اللہ دیکھیں ہم ابھی میں اور آپ اس اسٹوڈیو میں بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہیں، باہر کیا ہو رہا ہے ہم دونوں کو نہیں معلوم ہے، ٹھیک ہے نا، ہماری مطلب دیدہ، چشم دیدہ اور ہماری سماعتیں ناقص ہیں، اس کے دائرے اختیار بہت محدود ہے، اس دروازے سے باہر نہیں دیکھتے۔ پھر عبداللہ صاحب میں چونکہ اختصاراً یہ تینوں کی میں نے تعریف جیسے کہ تفہیم رکھی، ہم دیکھیں میں اپنے ناظرین کے لیے بتاؤں، قرآن کے دیگر آیتیں، پورا قرآن مجید توحید سے بھرا پڑا ہے، پورا قرآن مجید توحید ہے، لیکن قرآن کا جو بنیادی میسج ہی وہ توحید ہے۔ لیکن میں اپنے ناظرین کے لیے بتانا چاہوں گا کہ کچھ صورتیں ایسی ہیں قرآن مجید کی جن کو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن ہم اس پہ غور نہیں کرتے ہیں، اس میں تدبر، تعقل اور تفکر نہیں کرتے، وہ توحید سے بھری پڑی ہے۔ فار ایگزامپل آپ سورہ فاتحہ اٹھائیں، سورہ فاتحہ میں توحید کی تینوں قسمیں ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، توحید ربوبیت ہے، رب پرورش کرنے والا، بالکل۔ الحمدللہ رب العالمین، توحید ربوبیت۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، توحید اسماء و صفات ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، توحید الوہیت ہے، اے اللہ ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں، آپ سے ہی مدد مانگتے ہیں، یہ توحید کیا؟ الوہیت ہے۔ آپ پھر سورۃ الاخلاص اٹھائیں، اخلاص اللہ نے خالص کیا، اپنے لیے خاص کیا ہے، اس میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کیا، شرک کی نفی کرتی ہے، یہ توحید ہی توحید ہے، سورۃ توحید ہے سورۃ الاخلاص۔ آپ دیکھ لیں قل هو اللہ احد، توحید الوہیت ہے۔ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس میں صفت بھی ہے، اس میں توحید ربوبیت بھی ہے اور توحید اسماء و صفات بھی ہے۔ آپ سورہ ناس اٹھا کے دیکھیں، قرآن کی آخری سورت ہے، قل اعوذ برب الناس، ٹھیک ہے نا، توحید اس میں کیا ہے؟ ربوبیت ہے۔ مالک الناس، ملک الناس کیا ہے؟ توحید اسماء و صفات ہے۔ پھر آگے جا کر دیکھیں، باقی سورت پڑھے، الہ الناس، اس میں توحید الوہیت ہے۔ تو یہ تینوں صورتیں آپ نماز میں پڑھتے ہیں، اس میں آپ غور کریں، اس میں یہ غالباً ہر کسی کو یاد ہے، بس صرف یہ کہ غور کریں۔ آپ اگر ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اللہ میں صرف آپ کی ہی عبادت کرتا ہوں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں۔ اگر اس کے پڑھنے کے باوجود بھی اگر ہم اپنی عملی زندگی میں کوئی ہمارے اوپر ہم دیکھتے ہیں خلل آ رہا ہے ہماری توحید میں، ہم اللہ کے علاوہ بھی لوگوں سے مدد مانگتے ہیں، اللہ کے علاوہ بھی دیگر لوگوں کو پکارتے ہیں، اللہ کے علاوہ بھی کسی کو شریک کرتے ہیں، تو پھر ہماری توحید میں خلل ہے۔ تو توحید کا مختصر مفہوم یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کے اقوال میں، اس کے افعال میں، اس کے اسماء و صفات میں تنہا، اکیلا اور یکتا ماننا، یہ توحید ہے۔
اچھا یہ تو توحید بڑی زبردست اور مختصر مگر جامع گفتگو فرمائی آپ نے. اچھا جمال صاحب یہاں پہ ایک بہت اہم سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے جس طرح سورہ اخلاص میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہماری کسی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی یعنی حاجت نہیں ہے، ٹھیک ہے. صحیح. تو پھر وہ کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم پہ یہ عبادات، ان کا ایک بنیادی وہ تو ہوگا، صحیح. کیا وجہ ہے ہم پہ نماز 5 وقت فرض کی گئی ہے، کیا وجہ ہے ہم پہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، حج فرض کیا گیا، اس کا کوئی فائدہ اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے؟ یعنی وہ کیا چیز اللہ تعالیٰ جانچنا اور اس کی پڑتال کرنا چاہتے ہیں؟ زبردست ماشاء اللہ. آپ نے یہ ماشاء اللہ نقطہ نکالا، بڑا خوبصورت نقطہ نکالا، وہ بھی الصمد سے. جی سورہ اخلاص سے دیکھیں، پرواہ نہیں ہے کوئی کیا کرے کیا نہ کرے اس کو. سورہ اخلاص کے مضامین میں اس کو ٹچ دے کے کہوں گا. سورہ اخلاص کے مضامین میں ہمارے پاس 3-4 مضامین، اس میں ایک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، ایک صمدیت ہے، ایک لا ولدیت ہے، ایک لا ولدیت ہے، اور ایک لا کفویت ہے. گفتگو آج اسی پہ منطقی ہے، لا کفویت ہے. آپ نے صمدیت سے یہ نقطہ نکالا کہ بہت سارے جدید ذہن کے لوگ، خاص کر ہماری نوجوان نسل، یہ سوال کرتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جب ان چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے، ہمارے روزے سے، ہمارے بھوکے رہنے سے. یہ سوال میرے ذہن میں اس لیے آیا کہ معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یہ کچھ دن قبل وہ جو مشال خان کا واقعہ بنا تھا، کیس بنا تھا، اس کے واللہ عالم وہ کیا چکر تھا، جو بھی تھا اس کی میں ہم نہیں پڑھتے، لیکن اس کا ایک فیس بک میں نے وہ ایک سٹیٹس دیکھا تھا. اس نے یہ لکھا کہ یار یہ لوگ کتنے پاگل ہیں، ایک جا کے کالے پتھر کے گرد گھوم رہے ہیں، صحیح، ان کو کیا ملتا ہے. یہ جو لبرل ہیں، جو سیکولر ہیں، جو روشن خیال خود کو کہتے ہیں، وہ اس طرح کے سوال کر کے جو سادہ لوح مسلمان ہیں نا، ان کو یعنی وہ عجیب و غریب ان کے ذہنوں میں وہ سوالات اور اشکالات آتے ہیں. تو اس لیے میں اس کا جواب دیتا ہوں. اب صاحب دیکھیں، سب سے پہلے تو اس سوال کو اگر ہم دیکھیں ایک منطقی اور لاجیکل اور ایک عقلی طور پہ اس کو اگر ہم دیکھیں، سوال یہ کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کچھ فائدہ نہیں پہنچتا ہے ان عبادت سے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم کیوں دیا؟ ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیں منطقی اور لاجیکل طور پہ اپنے معاشرے کے اندر ضروری نہیں ہے کہ کسی کام کا حکم دینے والا خود بھی اس کام سے مستفید ہوتا ہو. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. مثلا ایک روزہ دار ماں جو روزے سے ہے، وہ اپنے 5 سالہ 6 سالہ بچے کو اصرار کرتی ہے، زور لگاتے ہے کہ آپ کھانا کھائیں، اس کو کھانا پیش کرتی ہے. ایک ڈاکٹر اپنے مریض کو کہتے ہیں آپ منہ کھولے، میں آپ کے منہ میں دوا ڈالتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ روزہ دار ماں اپنے بچے کے کھانے سے جو وہ حکم دیتی ہے، اور ایک ڈاکٹر جو اپنے مریض کو منہ کھولنے کا حکم دیتا ہے، یہ دونوں اپنے ان محکوم سے جن کے لیے حکم دیتے ہیں، ان دونوں کے عمل سے مستفید نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، یعنی کھانا بچہ کھاتا ہے، ماں مستفید نہیں ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب حکم دیتے روزہ، ڈاکٹر صاحب حکم دیتے منہ کھولنے کا، دوا رکھنے کا، تو اس کے منہ کھولنے سے ڈاکٹر صاحب کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا، لیکن ڈاکٹر صاحب حکم دیتا ہے. تو پہلے ایک منطقی اور جوہری بات کو سمجھے کہ ہر حکم دینے والا ضروری نہیں ہے کہ وہ جس کو حکم دیا جائے مستفید ہو، اور جو حکم دیا جائے اس سے وہ مستفید ہو جائے. یہ ہماری پریکٹیکل لائف میں بھی ضروری نہیں ہے، ہمارے عام عملی زندگی میں بھی یہ چیزیں ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں ایک حدیث قدسی ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث کے راوی مسلم شریف میں ایک حدیث ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ حدیث قدسی ہے، فرماتے ہیں اے بنی نو آدم، اے انسانوں کی جماعت، تمہارے اگلے پچھلے، تمہارے انس اور جن، سب ایک متقی شخص کے دل میں جمع ہو جائے اور وہ سب اللہ کی بندگی کرنے لگے، تو میری بادشاہت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اے انسانوں کی جماعت، تمہارے انس و جن، تمہارے اگلے پچھلے سب جمع ہو جائیں کسی فاجر انسان کے دل میں اور میری معصیت کریں، گناہ پہ گناہ کریں، میری نافرمانی کریں، تو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. اللہ بے نیاز ہے. ٹھیک ہے، مسلم کی حدیث ہے. اب جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو ہم عبادت کرتے اس سے اللہ مستفید نہیں ہوتا تو کون مستفید ہوتا ہے؟ یہ سوال ہے. ٹھیک ہے بھائی، اس کا ایک لفظی جواب یہ ہے کہ مخلوق مستفید ہوتی ہے. مخلوق دیکھیں، آپ دیکھیں ہم دارالامتحان میں ہیں، کس میں؟ ایگزامینیشن ہال میں ہے، ہم دارالعمل میں ہے. ہمارا سلیبس جو ہمیں دیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ عبادات ہے. عبادات کا ایک مجموعہ ہے، ایک لٹریچر ہے، قرآن ہے. ہمیں دیا گیا کہ آپ نے
اس پہ عمل کرنا ہے، اور ہمیں آپشن دیا گیا ہے، ہمارے لیے کوئی زبردستی جبر نہیں ہے، اختیار دیا گیا ہے، ادھر جاؤ چاہے ادھر چاہے ادھر، ٹھیک ہے، ان ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا، مرضی ہے بھائی آپ کی، کوئی جبر نہیں ہے۔ اب اس سلیبس اور اس ایگزامینیشن ہال میں آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ نے عمل کر کے جنت میں جانا، آپ کو نتیجہ بھی دکھایا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں دنیا کے معاملے میں عبداللہ صاحب، دنیاوی امور میں آپ اور میں جاب کرتے ہیں، فیکٹری جاتے ہیں، ہاسٹل میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، سب کام کرتے ہیں، صبح اٹھ کے گرمی ہو سردی ہو اپنی جاب پہ جاتے ہیں، کیوں؟ ایک ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ بغیر جاب کیے ہمیں تنخواہ اور سیلری نہیں آئے گی، نہیں ملے گی، ٹھیک ہے نا، بغیر یونیورسٹی جائے پڑھے بغیر ہمارا مستقبل نہیں بنے گا، ہم پاس نہیں ہوں گے۔ تو ایک عمل ہوتا ہے، اس عمل کے اوپر اس کا ایک ثمرہ ہوتا ہے، اس کو عمرانیات کے اس پہ آپ عمرانیات اٹھا کے دیکھیں، عمرانیات میں بھی اس کو ایک کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک فلسفہ ہے عمل کا، جو فلسفہ ہے عمرانیات میں وہ یہی ہے کہ آپ کوئی عمل کریں گے، کوئی حرکت کریں گے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں کیا ہوگی، وہ کہتے ہیں کماؤ اور کھاؤ، کچھ کرو گے تو کچھ پاؤ گے، یعنی جو بو گے وہی کاٹو گے۔ تو یہی نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر مہربانی کر کے، ہم پہ رحم کر کے ہمیں کچھ عبادات کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے نا، کچھ معاملات کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دکھایا کہ اس طرح کرنا ہے، اس میں بھی اجر ہے، تو فائدہ کس کا ہے اس میں؟ ہمارا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے نیاز ہے۔ اگر ہم دیکھیں جنت کا جہاں تک معاملہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر بھی اتنے سارے عمل کرنے کے باوجود بھی ہم جنت کی جتنی نعمتیں ہیں، جتنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چیزیں وہاں تیار کر کے رکھی، ہم میں سے اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل شامل ہوگا۔ تو اس سوال کا یہی جواب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جتنے حکم دیا ہے اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مستفید نہیں ہوتا ہے، مستفید ہوتے دارالعمل ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ ہر حکم دینے والا خود بھی اس حکم سے مستفید ہو جائے، یہ دنیاوی ہماری پریکٹیکل لائف میں بھی ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اچھا چلیں، اسی جو سورہ اخلاص ہے، اسی میں سے ایک بہت اہم جو آج کل لوگ سوال کرتے ہیں، یہی ملحد ٹائپ کے لوگ ہیں، خاص کر ان کا ایک چرچا ہے، ایک مختصر سی لابی ہے لیکن انہوں نے معاشرے کو یرغمال بنایا ہوا ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ تعالیٰ نے نہ کسی کو جنا ہے، نہ وہ کسی سے خود پیدا ہے، بالکل۔ تو یہاں پہ عجیب و غریب سوال کرتے ہیں کہ اول آخر اللہ تعالیٰ اس دنیا کا خالق ہے، مالک ہے، تو اللہ تعالیٰ کا خالق کون ہے؟ صحیح، یعنی اس کا وجود کیسے تھا، کیسے آیا، کیسے، یعنی اس طرح ایک سوال کر کے وہ الجھا دیتے ہیں، تو اس کا ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ جی عبداللہ صاحب، اس سوال کے یہ سوال جو ہے آج کل کے جو ملحدین ہیں، جیسے کہ آپ نے اشارہ کیا، اور جو دین کے اوپر شکوک، شبہات، تشکیک پھیلاتے، وہ یہ سوال اٹھاتے، اور یہ سوال صرف آج نہیں اٹھایا گیا، یہ سوال بہت قدیم فلاسفرز نے اور ملحدین نے بھی اس سوال کو اٹھایا ہے۔ یہ سوال بیسکلی ملحد لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کا، اور اس سے پھر ہمارے نوجوان نسل جو ہے، مسلم نسل جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے کہ بھائی ہر چیز کا کوئی خالق ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خالق کون ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ اگر تھوڑا سا عقل و دانش رکھنے والا آدمی بھی اس سوال پہ تھوڑا سا غور کرے نا، تو یہ سوال منطقی تضادات سے بھرا پڑا ہے، یعنی سوال کے اندر ہی تضاد ہے، اور وہ تضادات کا مجموعہ ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ملحدین کے اپنے نزدیک، ان کے اپنے جو اصول ہیں ان کے نزدیک ہم بات کریں تو وہ اس ساری کائنات کو بغیر خالق کے مانتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس کا کوئی خالق، اس کا کوئی خالق نہیں، ملحدین ذات خود یہ اس کا، یہ خود وجود، معرض وجود میں آئی، ان کا کانسیپٹ جو تھیوری ہے ملحدین کی وہ یہ ہے کہ یہ کائنات بغیر کسی خالق کے پیدا ہو گئی، ٹھیک ہے۔ ہم ان کو کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ مانتے ہیں کہ یہ کائنات بغیر خالق کے پیدا ہو گئی، تو پھر آپ کیوں نہیں مانتے ہیں کہ ایک مخلوق اگر بغیر کسی خالق کے پیدا ہو سکتی ہے تو ایک خالق بغیر کسی خالق کے کیوں نہیں پیدا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کائنات مخلوق ہے، وہ بغیر کسی خالق کے معرض وجود میں آئی، مخلوق ہے بھی، یعنی ٹھیک ہے، متعدد چیزیں، تو خالق بالاولا، جو خالق ہے وہ بالاولا اس بات کا حقدار ہے کہ وہ بغیر کسی، ان کے اپنے جو اصول ہے اس پہ یہ کیا ہوتا ہے، اس کا تضاد ہے۔ پھر دوسرے ہم بات یہ کرتے ہیں کہ یہ غلط ہے کہ ہر چیز کا خالق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہر چیز کا خالق نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہر مخلوق کا خالق ہوتا ہے، ہر مخلوق کا خالق ہوتا ہے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مخلوق نہیں ہے، وہ بذات خود خالق، وہ بذات خود خالق ہے۔ پھر آپ کو میں عبداللہ صاحب بتاؤں کہ کائنات میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں نا
جن کا وجود پہ دلالت کرتی ہے اس کی صفات، ان کی جو صفات ہیں ان چیزوں کی، وہ صفات ڈیفائن کرتی ہے اس کے وجود کو. فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ انڈے اس بلی کے ہیں، یہ انڈے اس بلی کے ہیں، یہ دودھ اس چڑیا کا ہے، آپ مجھے پاگل سمجھیں گے، کیونکہ بلی انڈے نہیں دیتی ہے اور چڑیا دودھ نہیں دیتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر چڑیا دودھ نہیں دیتی ہے، بلی انڈے نہیں دیتی ہے، اس کے باوجود میں یہ سوال کروں تو یہ سوال غیر منطقی ہوگا، غیر سائنسی ہوگا، غیر عقلی ہوگا. غیر عقلی ہوگا. چونکہ ان چیزوں کی جو صفات ہے، چڑیا کی صفات جو ہے یا بلی کی جو صفات ہے، وہ اس چیز کو ڈیفائن نہیں کر رہی ہے. یعنی وہ اس کو مسترد ٹھیک کرتے ہے ہیں، سوال کو مسترد. سوال کو مسترد کرتے ہیں. جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو خالق ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق ہونا، اللہ تعالیٰ کی صفات ڈیفائن کر رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق ہے. مثال کے طور پر جیسے کہ ہم نے کہا الصمد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. الصمد اللہ تعالیٰ کی صفت قائم بالذات ہے، اللہ تعالیٰ قائم بالذات ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک صفت ہے خالق ہے، تو وہ قائم بالذات صفت ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرآن مجید میں یا کہیں بھی یہ نہیں آیا، کسی بھی اصول کے تحت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نہیں آیا کہ وہ مخلوق ہے. تو ہم کس اصول اور اس قانون کے تحت یہ کہیں کہ وہ اس کا خالق کون ہے؟ یہ سوال اٹھائے. پھر عبداللہ صاحب دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری سی حدیث ہے، پیش گوئی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی، کہ ایک زمانہ آئے گا لوگ سوال کریں گے، سوال پہ سوال، حتیٰ کہ سوال یہ کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا. پھر ایک اور حدیث ہے مسلم شریف میں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان تمہارے پاس آئے گا، تم سے پوچھے گا کہ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، پھر فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، ایک سلسلہ وار پوچھے گا، پھر پوچھے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا. تو تب آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ پڑھنا ہے. تب اعوذ باللہ پڑھنا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا مسلم ایک نوجوان ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لے قرآن حدیث سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء. اللہ تو اول ہے، تجھ سے پہلے کچھ نہیں، تو آخر ہے، تیرے بعد کچھ نہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پہلے کچھ تھا ہی نہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اس کائنات کے خالق ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود کو، اس کی خالقیت کو، اس کے خالق ہونے کو ڈیفائن کرتی ہے. تو یہ سوال منطقی طور پہ تضادات سے بھرا پڑا ہوا ہے، اور عقلی طور پہ بھی یہ سوال درست رہی ہے. خود ملحدین کے اپنے اصولوں کی یہ دہجیاں اڑاتا ہے یہ سوال. بہت شکریہ. اچھا، ایک چیز جس طرح میں شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ ہم نے اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں 5، ان میں سے پہلا اور تیسرے کو لے لینا ہے. جی. تو توحید پہ تو آپ نے بات کر دی ہے. اچھا، اگر اسی توحید کو ہم رمضان کے ساتھ ٹچ کریں، یعنی ہم یوں سوال یوں بنائیں گے، رمضان المبارک کا توحید کے ساتھ کتنا لنک ہے، تعلق ہے؟ ٹھیک ہے. مثلا یہ ایک بلڈنگ ہے، 5 ارکان ہیں، تو یہ رمضان یہاں پہ تیسرے وہ آ رہا ہے، تیسرے نمبر پہ آ رہا ہے. صحیح. تو اس کا تعلق کتنا ہے توحید کے ساتھ؟ دوسرا یہ رمضان المبارک بذات خود ہمیں اس میں توحید کا کیا میسج ملتا ہے؟ بہت خوبصورت سوال ہے ماشاءاللہ. دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ نے جیسے کہ کہا کہ اسلام کے جو ارکان 5 ہیں، 5 ارکان ہیں، ان 5 کے دائرے کے اندر یہ دونوں ہیں رشتہ دار ہیں. پہلا کیا ہے؟ توحید ہے، شہادت ہے، اور تیسرے کے کیا ہے؟ روزہ ہے. یہ تینوں اس کے اندر سموئے ہوئے. ایک تو ان کا جوہری اور منطقی تعلق وہ ہے کہ یہ دونوں اس افراد میں سے ہے جس کو ہم ارکان اسلام کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر دوسرا اس کا ایک جوہری اور بڑا خوبصورت تعلق ہے رمضان اور توحید کا. وہ اس طرح کہ جیسے کہ میں نے توحید ربوبیت میں کہا کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہی خالق سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہی رازق سمجھتا ہے، اسی کو ہی مالک اور سب کچھ. اب رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ حلال چیزیں ہم پہ حرام کرتا ہے، اکل و شرب، کھانا پینا، ٹھیک ہے نا، اور کچھ مرغوب چیزیں، جائز تعلقات، نکاح وغیرہ، یہ سارا کچھ. ٹھیک ہے نا. تو بندہ اس کو مان لیتا ہے. کیوں مانتا ہے؟ کیونکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو شعوری یا لاشعوری طور پر رب تسلیم کر کے اس حکم کو مانتا ہے. اگر کوئی بندہ دوسرے بندے کو حکم دے کہ بھائی 15 دن آپ نے کھانا نہیں کھانا ہے شام تک، صبح سے شام تک، وہ مانے گا؟ نہیں مانے گا. کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ بندہ میری کیٹیگری کا یا میرے طرح کا آدمی، یہ مجھے یہ حکم دینے کی اس کے پاس اتھارٹی نہیں ہے، اس کے پاس وہ صلاحیت اور اس کے پاس وہ
وہ چیز نہیں ہے کہ وہ مجھے حکم دے دے. اب جب بندہ ان چیزوں سے رکتا ہے, جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حلال کردہ چیزوں سے رکتا ہے, اور پھر عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے, وہ روزے سے عید کے دن روزہ نہیں رکھتا ہے, عام دنوں میں کھانا حرام ہے, تو یہ جب پورا ایک پروسیجر کو وہ بجا لا رہا ہوتا ہے, تو اس وقت وہ شعوری لاشعوری طور پہ توحید کا اقرار کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھانے سے روکا, بھائی کھانا کون دیتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. پھر وہ پورا دن روزہ رکھتا ہے, بھوکا رہتا ہے, اس کے ذہن میں یہ بھی آ سکتا ہے بھائی میرے بھوکے رہنے سے کوئی مجھے نقصان پہنچ سکتا ہے, لیکن وہ تصور کرتا ہے کہ بھائی نفع نقصان کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. وہ تسلیم کر کے روزہ رکھ رہا ہوتا ہے. پھر یہ جب انسان جب یہ کانسیپٹ اور یہ نظریہ لے کے جب روزہ رکھنا شروع کرتا ہے, توحید ربوبیت کیا کہ اللہ رازق ہے, اللہ مالک ہے, اسی نے یہ حکم دیا ہے, تو پھر لہ الخلق والامر کے تحت وہ آگے توحید الوہیت کی طرف بڑھ رہا ہے. توحید الوہیت کیا ہے؟ وہ روزہ رکھ رہا ہے, وہ نمازیں پڑھ رہا ہے, وہ عبادتیں بجا لا رہی ہے, توحید الوہیت ہے. پھر وہ جب رات کو اٹھ کے گڑگڑا رہا ہے, غفور مجھے بخش دے, اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور ہے, رحیم مجھ پہ رحم کر دے. ٹھیک ہے نا. وہ اسماء و صفات پھر اس میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے نام ہیں جس کے نام. پھر ایک اور دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے بہت پیاری سی حدیث قدسی ہے یہ بھی. ٹھیک ہے, کہ انسان کا بنی نوع آدم کا ہر عمل اس کے لیے الا الصوم. اچھا, یہ سوال میرے ذہن میں تھا. فإنه لي وأنا أجزي به. جی میرے سوال ذہن میں تھا, میں سوال کر دوں؟ میں اس پہ تھوڑا سا وہ کرنے کے بعد کہ میں اس پہ جا رہا ہوں کہ دیکھیں انسان جو بھی عمل کرتا ہے, نماز, روزہ, روزے کے علاوہ جتنے عمل کرتا ہے, وہ اس کا ایک ظاہر ہوتا ہے, وہ نظر آتا ہے, لیکن روزے کا ظاہر نہیں ہے. وہ گھر میں ممکن ہے کھا پی کے نکلے باہر روزہ ہو کئی لوگوں سے, تو اس میں توحید اکمل اور اتم شکل میں موجود ہے کہ بندے اور اللہ کے درمیان تعلق ہوتا ہے. اگر وہ اللہ کو اپنا خالق, اپنا الہ, اپنا معبود نہیں سمجھا تو اس کے لیے امکان ہے کہ وہ گھر میں کھائے. اگر وہ گھر میں چھپ کے نہیں کھاتا ہے مخلوق سے, تو کنسپٹ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہا ہے. جب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تو بالواسطہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتا ہے. اچھا, یہاں پہ راز کیا ہے؟ ساری عبادات ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں, لیکن روزے کو کیوں خاص کیا ہے؟ جی یہ بھی بہت خوبصورت سوال ہے. دیکھیں جی, نماز بھی تو ہم اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں, اب کسی اور کے لیے تھوڑی پڑھ رہے ہیں, حج بھی تو اسی کے لیے کر رہے ہیں. اس کا فرمایا کہ روزہ میرے لیے اور میں اس کا اجر دوں گا. جی اس میں یہی ہے کہ جزوی طور پہ اس کا جواب آ چکا نا. ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یہ عبادت بہت ہی محبوب ہے, بہت ہی روزے کی عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے بہت ہی پسندیدہ ہے, کیونکہ روزے کی بہت سارے خصوصیات آپ دیکھ لینا, وہ تھوڑی سی عجب قسم کی. مثلا اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَا خَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ عِنْدَ اللَّهِ أَطْيَبُ مِن رِيحِ الْمِسْكِ, کہ روزدار کے منہ سے جو معدے کی وجہ سے ایک سمیل سی آتی ہے, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے. ٹھیک ہے نا. اب پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزداروں کے بارے میں, ٹھیک ہے نا, بہت ساری چیزیں, غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, سارا کچھ کرتا ہے. اب جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب فرماتا ہے کہ اس کا جزا میں ہی دے دوں گا, باقی عبادت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. دیکھیں اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فلسفہ اور یہ نقطہ رکھا ہے کہ دیکھیں ہر عبادت بندہ چھپ کے نہیں کر سکتا ہے. مسجد, نماز کے لیے آپ کو مسجد جانا پڑے گا, اسلام حال جانا پڑے گا. حج کے لیے آپ کو بیت اللہ جانا پڑے گا, احرام پہننا پڑے گا. جی ٹھیک ہے نا. روزے کے لیے کوئی شرط نہیں رکھی آپ مسجد میں, اس کے لیے کوئی مکانی شرط اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں رکھی. روزہ مسجد میں رکھو, روزہ دفتر میں رکھو, نہیں. آپ گھر میں رکھے, کمرہ بند کرے, باہر سے اپنے لیے کنڈی لگائے, اندر آپ روزہ رکھیں. ٹھیک ہے نا. تو روزے میں اخلاص کا, للہیت کا, خوف خدا کا, بالکل حد درجے کا ہوتا ہے. حد درجے کا وہ بندہ ہو سکتا ہے نماز پڑھتے ہمارے دل میں یہ آ جائے, کوئی خیال آ جائے, ٹھیک ہے نا, دکھاوا آ جائے. ٹھیک ہے نا. یا پھر بندہ مسجد میں ویسے ہی مسجد میں جاتا ہے, کبھی ڈر کے جاتا ہے کہ یار کوئی اسلامی حکومت ہو, پیچھے گھر میں رہنے والے کے لیے کوئی سزا تعزیر وغیرہ ہو, مسجد میں جانا ضروری ہے, مطلب کہیں ایک شائبہ تک پایا جاتا ہے. لیکن روزے میں یہ تمام کے امکانات نہیں ہیں. تو گھر میں رہ کے آدمی روزہ رکھ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق بہت مربوط اور بہت مضبوط ہو جاتا ہے. تو یہ خصوصی طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو تمام عبادت پہ اجر دینے والا ہے, تمام عبادت اللہ تعالیٰ. اچھا, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا جس طرح ایک بہت بڑا میسج ہے رمضان المبارک میں, روزے میں, تو معاشرے کو بھی تو ایک میسج ہے کہ آپ بھی اسی طرح آپس میں متحد ہو جائیں. یہ روزے کے جس طرح آپ
یعنی امت میں اتفاق اور اتحاد کا ایک میسیج بھی تھی اس عبداللہ میں. صاحب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی خوبصورتی اپنے احکامات میں رکھی ہے، اپنی عبادات میں رکھی ہے، اپنے اوامر اور نواہی میں رکھی ہے، مجتمع کے لیے، سوسائٹی کے لیے اور سماج کے لیے. ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیں حج ہمارے لیے وحدت کا درس ہے، نماز مسلمانوں کی اجتماعیت کا درس ہے، آتے ہیں مسجد میں 5 وقت، پوری دنیا میں اذانیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مسلمان ملتے ہیں ایک دوسرے کا حال پوچھتے ہیں. روزہ ہماری وحدت کا درس ہے، ہماری وحدت کا شیرازہ جو بکھرا ہوا پڑا ہے وہ روزے کے ذریعے، ٹھیک ہے، ایک طرح کی فیلنگز ہوتی ہے، ایک طرح کے احساسات ہوتے ہیں، ایک طرح کے جذبات ہوتے ہیں، ایک ساتھ آپ ایک مہینہ اس کو خاص کر کے آپ روزہ رکھتے ہیں، شہر رمضان، ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک مسلمانوں کی ایک وحدت جو ہے نا وہ فکری طور پہ پروان چڑھ رہی ہوتی ہے روزے کے ساتھ. تو یہ ہمارے پورے مسلم جو سوسائٹی ہے، مسلم معاشرے ہے، ان کے لیے ایک میسیج اس میں وحدت کا ہے. پھر دوسرا میسیج توحید کا ہے. دیکھیں مصیبت یہ بہت سارے ہم لوگ بدقسمتی سے، جہالت ہے، علم نہیں ہے، بہت ساری جگہوں پہ ہم روزے بھی رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ اللہ کے علاوہ لوگوں کو شریک بھی بناتے ہیں. روزے بھی رکھ رہے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کو نظر و نیاز بھی دیتے ہیں. اللہ بھی روزے بھی رکھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ جی پیروں سے، ولیوں سے، قبروں سے، مزاروں سے، ٹھیک ہے نا، اولاد بھی مانگ رہے ہیں. دیکھیں پاکستان میں ایک آپ تو دیکھ رہے ہیں، پاکستان، ہندوستان، ایون کہ بنگلہ دیش میں بھی اتنے جعلی پیر، اتنے عامل کیا کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، لوگوں کے ایمان کے ساتھ کھیل رہے، لوگوں کے پیسے کے ساتھ کھیل رہے، تو عزت کے ساتھ کھیل رہے. یہ سب اس وجہ سے کہ ہم یہ عبادات تو ایک فارمیلٹی کے طور پہ کر رہے ہیں. روزہ رکھ رہے ہیں، فارمیلٹی ہے جی رکھ لو، ایک مہینہ فرض ہے. اس کی روح، اس کا فلسفہ، اس کا میسج اور اس کے پیغام کو نہیں سمجھتے. کیا وجہ ہے کیوں ہمارے یعنی خاص کر بر صغیر کا جو خطہ ہے اس میں یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں؟ یعنی توحید کی معرفت نہیں ہے یا ان لوگوں کو، کیونکہ بیچاروں کو پتہ نہیں ہے، علم نہیں ہے. بالکل عبداللہ صاحب دیکھیں نا، جہاں پہ وہ ہے نا، جہاں سے علم اٹھے گا وہاں جہل آئے گا، جہاں سے سنت اٹھے گی وہاں پہ بدعت آئے گا، جہاں سے توحید اٹھے گی وہاں پہ شرک آئے گا. سب سے پہلے یہ تو علم نہیں ہے. پھر ہمارے جو واعظین کرام ہے ہمارے پاکستان میں، ایون کہ انڈیا اور بنگلہ دیش میں، اس جانب بہت ان کی توجہ کم ہے توحید کی طرف. اور بہت سارے موضوعات پہ بولتے ہیں لیکن توحید کے اوپر نہیں بولتے. اگر بولتے ہیں تو پھر وہ ایک فرقہ واریت کی ذہنیت سے بولتے ہیں، وہ زیادہ افیکٹ اس کا نہیں ہوتا ہے، زیادہ وہ نہیں ہوتی ہے، اثر انداز بھی نہیں ہوتی وہ زیادہ. تو آپ دیکھیں توحید، دیکھیں بندے کو آسان فہم الفاظ میں، سادہ سے الفاظ میں آپ توحید کو سمجھائے کہ بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی تمام عبادات کے لیے، تمام مشکلات کے لیے وہ اکیلے لائق اور سزاوار ہے. دیکھیں اتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں، ٹھیک ہے، وہ بزرگ کیسے بنے بھائی؟ اللہ کی عبادت ہی کر کے بزرگ بنے، ٹھیک. انہوں نے اپنی طرف نہیں بلایا. قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام اپنی، ٹھیک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ آپ نے لوگوں کو حکم دیا تھا میرے علاوہ کسی میری پرستش کرو، انکار کریں گے. اللہ میں نے تو ایسا کوئی حکم نہیں دیا تھا. تو جتنے بھی معبودان باطل ہیں جن کو پکارا جاتا ہے اللہ کے علاوہ، وہ روز قیامت انکار کر دیں گے، برات کا اعلان کر دیں گے. تو بیسک جو چیز ہے، بنیادی جو چیز ہے تمام اعمال میں، تمام جتنے بھی ہم حکم اور عبادات بجا لاتے ہیں اس میں وہ توحید ہے. اگر توحید ناقص ہے، توحید میں خلل ہے، توحید میں کوئی مطلب ملاوٹ ہے، تو پھر انسان کو دیگر اعمال کی فکر کرنی چاہیے کہ اس کا عمل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں باطل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں توحید کی مثال میں آپ کو، ایک گلاس پانی ہے صاف شفاف، ٹھیک ہے نا، گلاس پانی، اس میں ایک قطرہ پیشاب کا مل جائے گا تو پورا پانی برباد ہوگا. بالکل کوئی بھی عمل، روزہ ہے، آپ کی نماز ہے، آپ کی زکوٰۃ ہے، آپ کا کوئی بھی عمل اگر اس میں تھوڑا سا بھی اللہ کے علاوہ کسی کے لیے اس پہ شائبہ تک ہوا کہ اللہ کے علاوہ اس میں فلانا بھی شریک ہے، تو اس وقت آپ کا عمل باطل ہے. تو ضروری ہے کہ روزے کے ادائیگی، صرف روزہ نہیں، کوئی بھی عبادت ہو، نماز ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، اس سے قبل یہ ضروری ہے کہ ہم یعنی اسلام کے اس بنیادی رکن کو، اس کو سمجھیں اور اس پہ عمل کریں. جی بالکل. چلیں جی جمال صاحب، بہت شکریہ. ناظرین، بڑی ہی اچھی اور مفید گفتگو رہی جمال صاحب کے ساتھ، اور یقیناً آپ ناظرین کو بھی بہت ساری باتوں کا علم ہوا ہوگا. اور انہی باتوں کو لے کے اگر ہم اپنے معاشرے کا ایک تقابل کریں تو یقیناً بڑی افسوسناک صورتحال ہے. خاص کر ہمارا جو بر صغیر کا خطہ ہے اس میں ہم دیکھیں تو یہ جو دیگر مذاہب سے ہمیں ایک کلچر سا ملا ہے،
ایک ثقافت سے ملی ہے، یہ درباروں کی اور یہ مندر سے جو ہمیں ایک وہ ملا ہے، کانسیپٹ ملا ہے. تو یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے. لیکن اگر معاشرے کے ذمہ دار افراد بر وقت اپنی ذمہ داری کا احساس کریں، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ جو سادہ لوح مسلمان ان کاموں میں لگے ہوئے ہیں، چاہے وہ جعلی پیروں کی جال میں پھنسے ہوں، یا درباروں کے یا درباریوں کے یا مزاریوں کے، تو ان کا کوئی یعنی میں قصوروار انہیں نہیں ٹھہرا سکتا، کیونکہ جہالت ایسی ہے، انہیں کسی نے بتایا نہیں ہے، انہیں کسی نے سمجھایا نہیں ہے. معاشرہ سمجھنا چاہتا ہے لیکن انہیں کوئی سمجھانے والا نہیں ہے. اس لیے یہ ذمہ داری ہماری بنتی ہے، آپ کی بنتی ہے. جس کو اللہ رب العزت نے تھوڑی سی سمجھ دی ہے، اس کو یہ چاہیے کہ وہ اس سمجھ کو آگے، اس جو علم کو آگے، اس کو احسن طریقے سے لوگوں تک پہنچائے. یہ تمام معاشرے کی ذمہ داری بنتی ہے. اور خاص کر پھر عبادات سے قبل، چاہے وہ عبادت رمضان کے روزے ہوں، بیت اللہ کا حج ہو، یا زکوٰۃ کی ادائیگی ہو، یا نماز پڑھنا، ان تمام سے قبل توحید کو سمجھنا، توحید کا اقرار کرنا، توحید کو سمجھ کے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، یہ تمام عبادات کے لیے شرط ہے. بصورت دیگر جس طرح میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے یہ روزے بھی ہمارے لیے وبال جان بن جائیں. ہماری جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں 5 وقت کی، ہم جو اتنے سارے خرچے کر کے بیت اللہ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، اور جو ہم اپنے مال سے دڑا دڑ زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، یہ تمام ہمارے لیے وبال جان بن سکتے ہیں. اس لیے ہر عبادت سے قبل توحید کو پڑھیے، توحید کو سمجھیے اور توحید پر عمل کیجیے. اجازت دیجیے، کل پھر ایک پروگرام میں آپ کے ایک اور میزبان کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.